بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے تمام نیو سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے مجھے بہت سی دعائیں بھیجی ہیں۔ اور آپ تمام دوست جو اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا ہے۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمیں فراز نے بھیجی ہے کراچی سے۔ سنتے ہیں فراز کی سچی آپ بیتی۔ فراز بتاتے ہیں کہ میری رہائش ہے وہ بلدیہ ٹاؤن میں ہے، اور بلدیہ ٹاؤن آپ کو پتہ ہے کہ کسی اور وجہ سے بہت مشہور ہے۔ میری جو جاب ہے وہ ایک مینوفیکچرنگ کمپنی میں سیل ڈپارٹمنٹ میں ہے، اور میرا بہت سی جگہوں پر آنا جانا رہتا ہے۔ مجھے کمپنی کی طرف سے کسی کام کے سلسلے میں بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری کی طرف جانا پڑا، اور پھر جیسے ہی میری دماغ میں بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری آئی تو اس کے جو واقعات تھے وہ میرے ذہن میں چلنے لگے۔ میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو راستے میں ہی وہ فیکٹری پڑتی ہے، تو نہ جانے کیا میرے دماغ میں آیا کہ میں نے اپنی بائک اس فیکٹری کی جانب موڑ لی، اور یہ ایک تپتی دوپہر تھی، تقریباً 2 یا 3 بج رہے تھے اور کافی گرمی تھی۔ اب میں بائک سے اتر کر اس فیکٹری کے سامنے کھڑا تھا۔ اس قدر گرمی تھی کہ سوائے میرے وہاں پر مجھے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اتفاق سے اس فیکٹری کا گیٹ جو ہے کھلا ہوا ہے، اور وہاں سے ایک پائپ ڈرین کرنے والا وہ گٹر میں جا رہا تھا، اور شاید میرے خیال سے فیکٹری میں کوئی کام چل رہا تھا۔ میں نے اپنے قدم فیکٹری کی جانب بڑھائے اور ڈرتے ڈرتے میں فیکٹری میں داخل ہو گیا، اور جب میں اندر پہنچا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے کہ وہ حادثہ آج ابھی اور بالکل ابھی ہی رونما ہوا، کیونکہ وہاں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، اور دیواریں جو تھیں، تمام دیواریں، چھتیں سب کالی پڑی تھیں۔ یہ واقعہ آپ تمام لوگوں کے ذہن میں بھی بالکل تازہ ہو گیا ہوگا۔ کون نہیں جانتا اس واقعے کے بارے میں؟ کتنے زیادہ معصوم لوگ اس فیکٹری میں زندہ جلائے گئے۔ پورا ملک ہمارا اس حادثے کی وجہ سے کتنا بڑا حادثہ تھا ہمارے ملک کے لیے۔ اللہ پاک ان تمام مرحومین کی بخشش کرے، اور ان کے ورثہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اس ماحول کو دیکھتے ہوئے میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا، مگر میری طبیعت ایسی تھی کہ مجھے تجسس ہوا کہ میں اس فیکٹری کو پورا دیکھوں۔ ابھی میں اس کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھ ہی رہا تھا، پوری فیکٹری خالی تھی، سوائے میرے مجھے وہاں کوئی اور نظر نہیں آیا۔ میں ابھی وہاں آگے ہی بڑھا تھا، تھوڑی ہی فیکٹری میں نے دیکھی تھی کہ مجھے اپنے برابر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی، جیسے کہ کوئی عورت بہت تکلیف میں ہو اور کرب کی وجہ سے وہ رو رہی ہو۔ ابھی میں اس جانب اپنے قدم بڑھا ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے سے اچانک ایک مردانہ آواز جو کہ بہت غصے میں تھی سنائی دی۔ پہلے تو میں اس جانب متوجہ تھا جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ مردانہ آواز آئی میں فوراً پلٹا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چوکی دار
جو کہ مجھے غصے میں دیکھ رہا ہے اور مجھے ڈانٹ رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، کون ہو؟ اس نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور مجھے وہاں سے نکل جانے کو کہا۔ خیر اس کے برا بھلا کہنے پہ میں فیکٹری سے باہر آ گیا، اور جب میں فیکٹری سے باہر آیا ہوں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے واضح آواز میں مردوں کی، عورتوں کی چیخ و پکار سنی ہے، جو مجھے اپنی بائک تک آتے ہوئے مجھے واضح آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے کہ لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہوں۔ میں نے کہا کہ میں واپس جاؤں گا تو پھر مجھے گارڈ برا بھلا کہے گا، اور ممکن ہے کہ وہ اب مجھے اندر داخل ہی نہ ہونے دے گا۔ میں نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور اپنی فیکٹری کی طرف بڑھ گیا۔ پھر تمام دن میرے ذہن میں واقعہ گونجتا رہا۔ میں نے کہا کہ شاید میرا وہم ہوگا، کیونکہ میرے دماغ میں اس حادثے کی جو باتیں تھیں، جو یادیں تھیں، وہ تازہ ہو گئی تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ میرے دماغ کا خلل ہو جو میں نے یہ آوازیں سنی ہوں۔ پھر رات میں نے اپنے کچھ دوستوں سے اس چیز کا ذکر کیا، تو ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم لوگ چھٹی والے دن اس فیکٹری جائیں گے۔ اور پھر ہم لوگ جب چھٹی والے دن اپنے پلان کے مطابق وہاں پہنچے تو ہمیں وہاں پر جو فیکٹری کا گیٹ تھا وہ بند ملا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں اور وہاں اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم 3 دوست تھے، اور پھر ہم لوگوں نے آس پاس جگہ تلاش کی تو ہمیں وہاں پر ایک جو تھا پٹھان گارڈ وہ نظر آیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ آپ اس فیکٹری میں ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ فیکٹری تو بند ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں آیا تھا کچھ دن پہلے تو یہ فیکٹری کھلی ہوئی تھی، کچھ کام ہو رہا تھا۔ تو میں نے اس گارڈ سے کہا کہ میں نے یہاں پر کسی عورت کی اور کچھ لوگوں کی چیخنے چلانے کی آواز سنی تھی۔ تو وہ گارڈ جو تھا تھوڑا سا مسکرایا۔ اس نے کہا کہ جب ہم یہاں پہ رات میں ڈیوٹی پہ ہوتا ہے دوسری فیکٹری میں، تو ہمیں بھی یہاں سے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور بعض دفعہ تو لوگوں نے یہاں سے جب کوئی بائک میں گاڑی میں ہوتا ہے لوگوں کو اندر چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جو پیدل ہوتا ہے اس نے تو واضح لوگوں کو جلتے ہوئے اوپر سے چھلانگیں لگاتے ہوئے دیکھا، اور جب وہ قریب جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی یہ بات سننی تھی۔ آخر پھر وہ کیا تھا جو میں نے اس دن وہاں پر وٹنس کیا؟ وہ عورت کا درد بھرا انداز رونے کا، وہ چوکیدار کا چیخ و پکار کر کے مجھے وہاں سے بھگانا، آخر وہ سب کیا تھا؟ یہ صرف ایک معمہ تھا۔ پھر میں نے اس چوکیدار سے کہا کہ آپ نے یہ فیکٹری کب کھلی ہوئی دیکھی؟ اس نے کہا کہ بھائی عرصہ زمانہ ہوا، اب تو یہاں کوئی انویسٹیگیشن کے لیے بھی نہیں آتا۔ جب کبھی کوئی آتا تھا پولیس والا یا کوئی ٹیم آتی تھی تب میں نے فیکٹری کھلی ہوئی دیکھی، اس کے بعد سے میں نے یہاں کبھی بھی یہ فیکٹری کھلی ہوئی نہیں دیکھی۔ مگر میں رات میں جب اپنی فیکٹری میں ہوتا ہوں یا واپس کبھی میں یہاں پہ کسی کام سے آتا ہوں تو میں نے بھی اس طرح کی آوازیں سنی ہیں، لوگوں کا چیخنا پکارنا، بچوں کا رونا، عورتوں کی چیخ و پکار اور مدد کے لیے پکارنا، یہ سب میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ مگر جب فیکٹری کی طرف دیکھتا ہوں تو گہرا سناٹا اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر۔ پھر میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اب ہم یہاں سے چلنا چاہیے۔ ہمارے سوال کا جواب ہمیں مل گیا۔ اللہ جانتا ہے کہ وہاں پر ان مرحومین کی روحیں ہیں یا کوئی اور مخلوق، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہونا، ان کی زندگیوں کا اس طرح بے قدری کے ساتھ ضیاع ہونا، یہ بہت بڑا المیہ تھا ہمارے اس ملک کا۔
اللہ پاک ان مرحومین کی بخشش فرمائے، آمین۔ مگر پھر جب میں اپنے گھر آیا، میں نے اپنی والدہ سے اس چیز کا ذکر کیا تو میری والدہ نے کہا کہ بیٹا اب اس طرف مت جانا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہم لوگوں نے وہ ایریا ہی چھوڑ دیا اور ہم لوگ منیر کی طرف شفٹ ہو گئے۔ تو یہ تھی فراز کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔